بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جن کی پہچان صرف اور صرف ان کا نظریہ، ان کی موٹیویشن اور اپنے ملک سے محبت ہے۔ ایسی ایک عظیم شخصیت نوابزادہ میر سراج خان ریسانی ہیں، جو بلوچستان میں جنہوں نے پاکستان کا علم بلند کیا، جنہوں نے ملک دشمنوں کے خلاف آواز بلند کی، اور نہ صرف آواز بلند کی بلکہ ان کے خلاف عملی طور پہ سیاسی میدان میں سامنے بھی آئے اور پرو پاکستان اور پرو سٹیٹ اور پیٹریوٹک نظریہ لے کے وہ بلوچستان کی سڑکوں پہ نکلے، اور بلوچستان کی عوام نے ان کے اس نظریے پہ ان کا ساتھ دیا، اور نوابزادہ میر سراج خان ریسانی دیکھتے ہی دیکھتے ایک مضبوط سیاسی طاقت بن کے بلوچستان میں سامنے آئے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ دشمن جو کہ پاکستان کا دشمن ہے، جو امن کا دشمن ہے، اس نے شہید نوابزادہ میر سراج پہ اس وقت ایک خودکش حملہ کیا جب وہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں 13 جولائی 2018 کو بلوچستان میں ایک جلسے میں خطاب کرنے پہنچے تھے، اور ابھی انہوں نے خطاب کا آغاز کیا تھا کہ ایک خودکش بمبار نے خود کو اڑایا، جس میں نوابزادہ میر سراج خان ریسانی اپنے دیگر ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ جس آواز کو دشمن خوف سے، دھماکوں سے، بندوق کی گولیوں اور گن گرد سے دبانا چاہتا تھا، وہ لیگیسی آگے بڑھی، اور ان کے فرزند نوابزادہ میر جمال خان ریسانی نے اپنے والد کے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا جو علم، جو پاکستانیت کا علم تھا، جو پاکستان پرستی تھی، جو حب الوطنی تھی، اس علم کو اٹھایا اور اس کو آگے بڑھایا، اور اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج وہ بلوچستان میں پاکستانیت کی ایک مضبوط آواز ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوابزادہ میر جمال خان ریسانی صاحب، جن سے ہم چند ملکی اہم سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بلوچستان میں ہونے والی جو اس وقت ڈیولپنگ سٹوریز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ گلزار امام شمبے ایک ٹیررسٹ گرفتار کیا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے جنرل ندیم انجم نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کنٹرول سنبھالا ہے، چارج سنبھالا ہے، تب سے لے کے اب تک کئی ایسی کاروائیاں ہوئی ہیں جس میں دہشت گردوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا نقصان جو گلزار امام شمبے ہے، اس کی گرفتاری بھی ہے۔ اس کو نوابزادہ جمال ریسانی کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور بلوچستان کے نوجوانوں کو نوابزادہ میر جمال خان ریسانی کیا کہیں گے سی پیک کے حوالے سے، اور دیگر جو بلوچستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، امید ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور سیاسی منظرنامے میں کیونکہ نوابزادہ میر جمال ریسانی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ نوابزادہ صاحب، آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کچھ عرصہ قبل شمولیت اختیار کی، اور آج سے چند روز قبل لاہور میں آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ بلوچستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اگر بات کریں تو 11 اراکین آپ لوگوں کے پاس شامل ہوئے تھے، جن کو الیکٹیبل کہہ سکتے ہیں آپ سمیت، لیکن اس کے بعد اب ایک بریک سی لگ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جب ہم زرداری صاحب سے ملے تو الحمدللہ ان کی جو بلوچستان کے لیے نیک خواہشات ہیں، ان کی جو بلوچستان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے میریکل کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو ایکٹیویٹیز الحمدللہ آج بھی جو پروونشل لیول پر شروع ہیں، میں خود کچھ لوگوں سے ملا ہوں جن میں بہت قداور شخصیت کچی کی طرف سے ہیں، جن میں کچھ کوئٹہ کی طرف سے ہیں، کچھ خضدار کی طرف سے ہیں، اور ہمارے ساؤتھ آف بلوچستان کی طرف سے بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جلد از جلد وہ بھی شمولیت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے وہ بلوچستان کی بہتری کے لیے ہم سب اکٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ کام کریں گے۔ نوابزادہ صاحب، اس کے ساتھ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی میں کیونکہ سارے ہی بڑے نام شامل ہوئے ہیں، آپ بذات خود جو ہے وہ ساروان، چیف آف ساروان ہیں، اسی طرح نواب ثناء اللہ زہری جو ہے وہ جالاوان میں ایک اہم شخصیت ہیں، اسی طرح جنرل قادر بلوچ وہاں موجود ہیں، قدس بزنجو کی بھی ملاقات ہوئی پچھلے دنوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ باقی سب کے سب تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے سی ایم بننا ہے، تو جب یہ سب سی ایم کے امیدوار ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا انٹرنلی رفٹ نہیں پیدا ہوگی، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ جو نئے آنے والے لوگ تھے وہ ان کی آپسی لڑائی دیکھ کے وہ رک گئے ہیں پیپلز پارٹی میں آنے سے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ایک عوامی پارٹی ہے، اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی میں آئے، اور انشاءاللہ جو چیئرمین صاحب کا جو ویژن ہے، خواہ وہ زرداری صاحب ہو یا بلاول صاحب، ان کا ویژن ہے کہ ہم بلوچستان کو اس احساسی محرومی سے نکالیں۔ تو ہم کوالٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کوانٹٹی کی طرف نہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہمارا اصل جو
بلوچستان کے اصل نمائندے ہیں ان کو ہم پارٹی میں لائیں. اور جہاں تک سوال وزیر اعلیٰ کا ہے تو وہ پارٹی ڈیسائیڈ کریں گے. جو بھی بالکل ہمارے لیے جو آپ نے کہا نواب ثناء اللہ صاحب اور دوسرے جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن پارٹی چیف منسٹر وہ ہوگا جو کہ چیئرمین صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے اگر اللہ نے چاہا. نواب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اس پہ. اب جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ ایک شہید کے بیٹے ہیں, ایک شہید کے بھائی ہیں, اور خود آپ نے اس ملک کی استحکام کا, اس ملک کی آزادی کا, اس ملک کی سالمیت کا آپ نے پرچم اٹھایا ہوا ہے, اور آپ پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت بھی مشکل ترین حالات میں تھریٹس کے باوجود پاکستان کی بات کر رہے ہیں. گلزار امام شمبے ان دہشت گردوں میں سے ہے جنہوں نے بلوچستان میں آپ کے والد محترم شہید سمیت ان کے گروہ نے آپ کے بھائی سمیت بے شمار بے گناہوں کا خون بہایا ہے, اور اب وہ گرفتار ہو گیا. اس کی گرفتاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کی گرفتاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ قابل تعریف ہے کہ گلزار امام شمبے جیسے لوگوں کو ہماری ایجنسی اداروں نے گرفتار کیا, اور یہ ایک سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں اپنے خفیہ اداروں کو ان کا تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسے آپریشن ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل آپریشن ہے. اس کے علاوہ امام شمبے کو گرفتار کر میں نے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دروازے ہیں بلوچ جو کہ ناراض ہیں ان کے لیے کھلے ہیں, لیکن ہماری جو اول ترجیح ہے وہ جو ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ پہاڑوں پر ہے. اول ترجیح ہمارا ان لوگوں پر ہے جو کہ ہمارے بلوچستان میں موجود ہیں اور ان کو دن بدن جو مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے, خواہ وہ ریڑھی والا ہو, خواہ وہ پولیس افسر ہو, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, ایتھلیٹ ہو, جو بھی ہو. لیکن ہمارا جو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کریں, تاکہ کیونکہ گریونسز کو ایڈریس کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم ہیومن سیکیورٹی کے جو کانسیپٹ دیکھیں, ہیومن نیڈز اپروچ کا جو ٹرائنگل ہے ان کو اگر ہم کانسیپٹ دیکھیں تو بلوچستان کے سارے جو مسائل ہیں ان دونوں کانسیپٹ میں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں, کیونکہ اگر ہم اپنے بنیادی مسائل کو چھوڑ کر بڑے مسائل جیسے کہ نیگوشیشن ہو گیا, جیسے کہ ریکنسیلیشن ہو گیا, ان پر چھلانگ ماریں گے تو بنیادی جو ہمارا بلوچستان کا جو کانفلکٹ ہے جو کہ وائلنس میں تبدیل ہوا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں حل ہوگا. تو خدا را میں اپنے جو ہمارے اسٹیٹ ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, حکومت وقت سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو فرسٹ اسٹیپ ریکنسیلیشن کا ہوتا ہے یا کانفلکٹ مینجمنٹ کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم جو کہ کوئک مینجمنٹ یا کرائسس مینجمنٹ ان کو انگلش میں کہتے ہیں, آپ ان پہ فوکس کریں. جیسے کہ ہمارے جو ہیومن رائٹس, ہمارے ہیومن بیسک رائٹس کے پرابلم ہے وہ آپ حل کریں, اور اس کے بعد پھر آپ مڈ ٹرم یا ریلیشن شپ جو آپ کا وہ ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے آپ اس کی طرف موو کریں. یہ آپ کا ہوگا دوسرا اسٹیپ, جس میں آپ جو کانفلکٹنگ پارٹیز ہیں جیسے کہ آپ کے ناراض بلوچ ہو گئے, جیسے کہ آپ کے دوسرے نیشنلسٹ ہو گئے, آپ ان پر ان کے لیے ایک پازیٹیو رول ادا کریں, ان کی جو نیگیٹو ریلیشن شپ ہے آپ اس کو پازیٹیو میں تبدیل کریں. اور پھر جا کر یہ جو ریکنسیلیشن ہے, یہ جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہے, پھر جا کر وہ تھرڈ اسٹیپ میں آتے ہیں جو کہ آپ کا لانگ ٹرم اسٹیپ ہے, جس میں آپ جو ہمارے جو اصل جو فاؤنڈیشن ہے پرابلم کا آپ اس کو اجاڑ کر ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ اپنے لوگوں کے لیے وہ آپ بنائیں گے. جی نوابزہ صاحب, بالکل آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پورے معاملے کو ڈیفائن کیا, گو کہ آپ وکٹم بھی ہیں دہشت گردی کا, لیکن اس کے باوجود آپ کا جو ریاست کے لیے اور جو ریاستی پالیسیز کے لیے آپ کی جو آپ کا پیار ہے, آپ کے محبت ہے, اس کو میں یقینی طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بتائیے گا سر, آپ نے پریس کانفرنس بھی کی اور شہداء فورم آپ نے ایک بنایا, یقینی طور پہ وہ بنتا بھی ہے, آپ جیسے جو عظیم باپ کے بیٹے ہیں آپ کے لیے بنتا ہے کہ آپ اس طرح کی جو عظیم کاز ہے اس کے اوپر کام کریں. تو شہداء فورم کے بیسیکلی جو اغراض و مقاصد ہیں, آبجیکٹیو ہے, اس سے میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب, جو کہ ہمارا شہداء فورم ہے وہ ہم نے اپنے جو شہداء کے لواحقین ہیں جو بلوچستان میں ہیں ان کے احساس کے لیے بنایا گیا, کیونکہ بلوچستان جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں, اور ہم نے اس ملک کے لیے
اس سرزمین کے لیے کئی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہمارا جو لہو ہے اس ملک میں، اس زمین میں ضم ہو چکا ہے۔ تو شہداء فورم کا مقصد یہ ہے، کیونکہ میں خود ایک شہید کا بیٹا ہوں، ایک شہید کے خاندان سے میرا تعلق ہے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہ مجھے ضرورت ہو، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں کمانے والا وہ بھی شہید ہو گیا ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے مرد حضرات کسی دھماکے میں، کسی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو گئے۔ لیکن آپ کی توسط سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شہید کا جو ڈیفینیشن ہے، شہید سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کاز کے لیے، جو پاکستان کے لیے، خواہ وہ سول لائن ادارے ہوں یا خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، کسی کاز کے لیے شہید ہیں، وہ اس کو ہم شہید ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے لیگل کاموں میں ان کا ہاتھ بٹھائیں، اور ان کی جو آواز ہے، ان کی جو پرابلمز ہیں، ہم ان کو عوانوں تک ایڈریس کریں۔ کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کسی صوبے میں اگر نوکریوں کا آپ کوٹا دیکھیں تو مائنورٹی کوٹا ہے، ہینڈی کیپ کوٹا ہے، تو شہداء کوٹا بھی رکھنا چاہیے۔ اور میں حکومت وقت سے گزارش بھی کروں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ شہداء کے لیے ایک الگ سا کوٹا رکھا جائے، جن میں جو شہداء کے لواحقین ہیں، شہید کے کچھ بچے ہوئے، بچیاں ہوئیں، ان کے بھائی، ان کے جو گھر والے ہوں، ان کا چولہا جل سکے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے جو ایجوکیشنل آبسٹیکلز ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو شہداء فورم کے آرگنائزیشن کی توسط سے ہم سب سے پہلے تو یہ ہوگا کراؤڈ فنڈڈ، اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈونرز کو اس پر آن بورڈ لائیں، اور ڈونرز کے ساتھ ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے جو شہداء کے لواحقین ہیں ہم ان کو اسکالرشپس ادا کریں، یا کوئی اور ان کے جو جیسے کہ قرض حسنہ ہوا، یہ بھی ہم ان کو دیں گے۔ تو یہ جو بنیادی ان کے مسائل ہیں وہ ہم ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے شہیدوں کے لواحقین کو، شہیدوں کے اپنے ورثاء کو، کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہمیں آپ کا احساس ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ جب کسی گھر سے کسی شہید کا جنازہ اٹھتا ہے تو ان کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ احساس سے ہم نے آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ سب کا پلیٹ فارم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو ہم اس کو پورے پاکستان تک ایکسپینڈ کریں گے۔ جی ٹھیک نوابزہ صاحب، بڑی بہترین ایفرٹ ہے آپ کی، اور اس میں یقینی طور پہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بتائیے گا، آخری سوال، یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سوال ہے کہ عمران خان کا اس وقت بات چل رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں اس کو لایا جائے جو سال 9 میں ہی ہوا اس کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ، لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن اور کچھ دیگر لیگل کمیونٹی کے لوگ اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پہ بھی آنے کی بات کر رہے ہیں اور درخواستیں بھی جمع کرا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کسی سویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ کیسا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، مسئلہ جیسے میں نے کہا، پہلے بھی کہتے آیا ہوں کہ سیاست ہم سب کا حق ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں ہم اگر ملک کی سلامتی کو، ملک کی بقا کو ٹھیس پہنچائیں گے، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ از اے نارمل فینومینا بٹ وی مسٹ اوائڈ وائلنس ایٹ آل کاسٹ۔ وائلنس سے مراد آپ کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ قابل مذمت ہیں، اور ایسی واقعات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا جو پاکستانی قوم ہے ہم ایک اتحاد اور یونائٹڈ قوم ہے۔ لیکن کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے درمیان یہ جو نفرت کی دیواریں ہیں وہ کھڑا کریں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر جنہوں نے یہ واقعات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جنہوں نے یہ واقعات کروائے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہو، خواہ وہ جو بھی ہو، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، پولیٹیکل ٹرائبل لیڈرز ہوں۔ لیکن کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ شہیدوں کے یادگاروں پر جا کر ان کی بے حرمتی کریں، ان کی توڑ پھوڑ کریں، تو یہ ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم بھی شہیدوں کے لواحقینوں میں سے ایک ہیں۔ یہ تو ہمارے قومی شہداء ہیں۔ اگر کوئی میرے والد صاحب کے مزار پر کوئی آئے یا میرے عزیزوں کے مزار پر کوئی آئے توڑ پھوڑ کرے تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ایک انسٹیٹیوشن پہ آپ لوگوں نے حملہ کیا، تو اس کی میں
سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ ملٹری کورٹس ہو یا دوسرے جو قانون نافذ والے ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان سے ہو جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا نوابزاد صاحب، بڑا بہترین آپ نے اس کے اوپر بھی اپنا موقف دیا۔ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو آخری آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے پریس کانفرنس میرا دیکھا ہوگا، ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میرا پریس کانفرنس تھا، اور میں نے جو ہمارے بنیادی مسائل تھے اس کو بھی ایڈریس کیے ہیں، اور ہمارے جو فیوچر میں مسائل آنے والے ہیں، خواہ وہ تنظیم سے ہو، خواہ وہ ہمارے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، ایکسٹرنل اور انٹرنل چیلنجز ہیں، ان کو میں نے اپنے پریس کانفرنس میں ایڈریس کیا تھا۔ لیکن خاص کر بلوچ قوم کو، اور خاص کر ان کے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے نوجوانوں میں سے ہیں، وہ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرٹیسائز آپ بالکل کریں، آپ مجھے بھی کرٹیسائز کریں، عمران خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کریں، فوج کو بھی کرٹیسائز کریں، لیکن اس میں ایک آپ پیمانہ رکھیں، یہ رکھیں کہ فوج نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ نہیں رکھیں کہ فوج نے آپ کی پارٹی کے لیے، آپ کی ذاتی مفاد کے لیے کیا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تھینک یو جی۔ بہت بہت شکریہ نوابزاد صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا آپ سے ہم نے گفتگو کی۔ آپ یقینی طور پہ پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، اور بلوچستان میں آپ جیسے جو ایمرجنگ نوجوان ہیں، جن کی داستان قربانیوں سے بڑی پڑی ہے، جو پاکستانیت کی عملی تصویر ہیں، جنہوں نے پاکستان کا علم اٹھائے رکھا ہے، اور جو پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور اس کی سالمیت کے لیے جنہوں نے اپنے پیاروں تک کو قربان کر دیا، یقینی طور پہ آپ اس وطن کے عظیم بیٹے ہیں، اور پورا پاکستان کا بچہ بچہ خیبر تک کشمیر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔